السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے اور مناظروں کے سیزن سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک مناظرے لائن اپ ہے۔ ابھی کیسر بھائی کا کسی قادیانی سے مناظرہ ہوا ہے، اس کی شارٹ بائٹس دیکھی ہیں میں نے، مکمل نہیں دیکھ پایا، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ شاید ایک ہفتے میں اویس اقبال کا دوبارہ جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو وہ بھی لائن اپ ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے، اس کے ایک ہفتے کے بعد ایک مشہور مناظرہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں وہ واقعی امید تو یہ ہے کہ ہو جائے گا، جاوید اختر اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی دامت برکاتہم کے درمیان۔ تو مفتی شمائل صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کا کام کیا کہ انہوں نے ملحد جاوید اختر کو چیلنج کیا، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایک چیز کا جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دراصل اس مناظرے کو اس اعتبار سے غلط ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جس ملک میں یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتا ہوں، اور ہر ایک انسان کو اپنی رائے دینے کا اور مشورہ دینے کا مکمل حق ہے۔ البتہ ایک دو باتیں میں بطور گزارش کے یہاں رکھنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ ان تمام حضرات تک میری بات پہنچ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کے جو اس ڈیبیٹ کے اوپر اعتراض کر رہی ہے، اس کو لفظ ڈیبیٹ یا لفظ مناظرہ سے بھی چڑ رہی ہے۔ میں واضح طور سے یہ کہہ دوں کہ آج سے کوئی تقریباً 6 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ اس امت میں جن چیزوں نے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے ان میں مناظرہ ایک چیز ہے، مناظرہ بھی ان میں ایک چیز ہے، لیکن وہ مناظرہ بین المسالک یا بین المذاہب ہے، یعنی ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے مقابلے میں مناظرہ کریں، ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے سے مناظرہ کریں اور دونوں ہی کلمہ گو ہوں۔ تو اس طرح کے جو مناظرے ہیں، ہمارے بہت سے علماء نے ایسے مناظروں کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اور ہاں، آپ تحریری طور پر لکھیں، چونکہ اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے جو مناظرے کا ہوتا ہے۔ جب آپ مناظرہ کرتے ہیں تو بعض مرتبہ عقل سے زیادہ جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بولنے والے پر، مناظر پر، بلکہ سننے والوں پر بھی۔ اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوا کہ علاقے کا ماحول متاثر ہو گیا، تو اس لیے بہت بڑی تعداد میں علماء نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور میں بھی اسی کا قائل رہا ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے مناظرہ بین الادیان کی، یعنی مختلف دین کے ماننے والے جو لوگ ہیں، مثلا عیسائی، مسلمان، یا مسلمان ورسز کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، تو ان کے درمیان ہیلتھی ڈائلاگ کرنا اور ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہیلتھی اور اچھا ماحول، یہ شرط ہے۔ اگر آپ وہ اچھا ماحول پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ اس مناظرے سے دور رہیں۔ لیکن اگر آپ کی زبان پر ایسے الفاظ جاری ہیں کہ جو دراصل آپ کے اعلیٰ کردار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ایک مسلمان مناظر ہیں اور آپ اس حیثیت سے میدان میں اترتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچاؤں گا، اور اس انداز سے پہنچاؤں گا کہ جس انداز سے قرآن نے وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اس طریقے سے ان سے مناظرہ کرو جو کہ بہترین طریقہ ہے، تو میں بہترین طریقے سے ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پہنچاؤں گا۔ اس نیت سے آپ اترتے ہیں، اور سامنے والے کی عزت کو، سامنے والے کی کا جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن مضبوط طریقے سے رکھتے ہیں، بغیر کسی معذرت خواہی کے۔ تو ایسی صورت میں اس مناظرے کا نہ صرف یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، بلکہ یہ طریقہ نبوی ہے۔ اب رہی بات کہ بھئی ملک کا ماحول خراب ہے، بالکل ہے، اس میں ملک کا ہی کیا، پوری دنیا کا ماحول خراب ہے۔ آپ اس وقت امریکہ میں دیکھیں کہ
رائٹ ونگ بلکہ جو زائنسٹ ہیں انہوں نے بہت سے رائٹ ونگرز کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ اب مسلمانوں کے خلاف اپنی گنیں ادھر کر لیں. چونکہ یہ جو 2 سال کا عرصہ تھا اس میں زائنسٹ کی بہت مٹی پلید ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً جو امریکی عوام ہے ان کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے گزشتہ 70-80 سال سے ان کا بیوقوف بنایا جا رہا تھا. بلکہ بہت سے جو میگا پوڈ کاسٹرز ہیں, یعنی جو لوگ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے, وہ آج اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں. تو اب اس بات کو کم کرنے کے لیے یہاں پر جو اس وقت ماحول ہے وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میڈیا مسلمانوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, بلکہ بڑے بڑے پولیٹیشینز اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو یہاں کبھی سنی نہیں گئی تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دراصل اس اثر کو ختم کرنے اور دوبارہ مسلمانوں کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کی ایک کوشش ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تو ساری دنیا کے حالات خراب ہیں, ساری دنیا کا ماحول ایسا ہی ہے. تو کیا جو دین کی دعوت کے اور دین کی بات رکھنے کے جو طریقے ہیں, تو کیا ان کو ختم کر دیا جائے؟ چونکہ آج اگر ایک ملک کے ماحول خراب ہے, کل کو دوسرے ملک کا ماحول خراب ہوگا, پھر اس کے بعد تیسرے ملک کا ماحول خراب ہوگا. یہ چیز تو چلتی رہے گی. پھر اس کے بعد اگر یہ مناظرہ ایسا ہو رہا ہوتا کہ بھئی چلو انڈیا کی تاریخ پر مناظرہ ہوگا, اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں کہ جو انڈیا کی تاریخ کے اس ورژن کو پیش کرتے ہیں کہ جو حقیقی ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو انڈیا کی اس تاریخ کے اس ورژن کو پیش کرتے ہیں جو ابھی بنایا گیا ہے. تو اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے. یا اگر مان لیجئے مناظرہ اس بات پر ہو کہ بھائی بت پرستی کے اوپر ہو یا شرک کے اوپر ہو وغیرہ وغیرہ, تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ شاید اس مناظرے کو یا اس میں پیش کیے جانے والے دلائل کو دل آزاری کے اوپر محمول کریں اور اس کے بعد اس کے غلط نتائج نکلیں. یہاں مناظرہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں, یعنی وہ شخص کسی خدا کو نہیں مانتا, نہ وہ اسلام میں جو خدا کا تصور ہے اس کو مانتا, نہ وہ عیسائیت میں خدا کے تصور کو مانتا, نہ یہودیت کے خدا کے تصور کا قائل ہے, نہ وہ ہندوازم, جینزم, سکھزم, بدھزم کے کسی بھی تصور کا قائل ہے. اب اگر ایک شخص اس آدمی سے مناظرہ کر رہا ہے اور مناظرے میں وہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے, محض خدا کے وجود کو, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام میں فلاں حکم ایسا کیوں ہے, فلاں حکم ویسا کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ, یعنی شریعت کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے, شریعت اسلامی پر, بلکہ بات ہو رہی ہے صرف اور صرف خدا کے وجود پر. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص تمام مذاہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ یہودیت کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ کرسچینٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. انفیکٹ وہ ہر اس مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جس میں ایک سپریم بینگ کا تصور ہے, اگرچہ اس میں شرک آ گیا. چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک خدا کے ماننے والے ہیں. ہاں, ان میں سے کچھ لوگوں نے خدا کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لی, وہ ایک الگ بات ہے. تو جب بھی مناظرہ ایک مسلمان یا عیسائی یا یہودی ورسز ایتھیسٹ ہوگا, تو وہ شخص جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے والا ہوگا وہ دراصل تمام مذاہب کا ریپرزینٹ ہوگا. تو یہ جو یعنی انڈیا کا جو ماحول ہے وہ اس چیز کے لیے بہت سوٹیبل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو آبادی ہے 90% سے زیادہ وہ کسی نہ کسی مذہب میں بلیو کرتی ہے, وہ چاہے ہندوازم میں کرے, چاہے جینزم میں کرے, چاہے وہ سکھزم میں کرے یا اسلام میں, کرسچینٹی میں. اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تصور خدا کے بالکل بھی منکر ہوں, یعنی کسی بھی درجے میں وہ خدا کے تصور کو نہ مانتے ہوں, اب ایسے موقع پر اگر ان سے کوئی شخص مناظرہ کر رہا ہے تو وہ ان 90% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اس میں حالات خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو اس لیے تمام لوگ سے میری گزارش ہوگی کہ جمع خاطر رکھیں. پھر ایک چیز کا یہ بھی افسوس ہوا, بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تحریریں جاری کی کہ بھائی پتہ نہیں کون ہے مفتی شمائل, پتہ نہیں کیا ہے, کہاں سے آ گئے, شاید مشہور ہونا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر اعتراض تو پھر ہر ایک کے اوپر ہے بھائی, کہ جو بھی آدمی اس میدان میں آئے گا یہ اعتراض اس کے اوپر ہوگا کہ وہ مشہور ہونا چاہتا ہے. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ, اور میں نے کل ہی ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور میں اس سے متفق ہوں, بہت شارٹ ویڈیو ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک فیکٹر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ ایسے ہی ہیں, ایک فیکٹر حسد کا بھی ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ جب آپ کوئی عالم دین اس میدان میں کودتا ہے, اور یہ میدان وقت کا تقاضا ہے, چونکہ جب آپ مناظرہ کرتے ہیں کسی ملحد کے خلاف تو آپ صرف خدا کے وجود کے تصور کو ثابت نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنے دین کی جو عقلی حیثیت ہے, جو اس کا جو ریشنل ایسپیکٹ ہے, آپ اس کو بھی ثابت کرتے ہیں. اس کا فائدہ صرف ملحد کو ہو یا نہ ہو, لیکن مسلمانوں کو اس کا سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے. ہماری جو اسٹریمز ہیں گزشتہ 5 سال سے چل رہی ہیں وہ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو فائدہ ہوا ہو, لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ جو ہمارے پاس ای میلز آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, لوگ ملتے ہیں, ان کو یعنی مسلمانوں میں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسٹریمز کو دیکھ کر, ان میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کو سن کر, ان میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان پر غور کر کے ہمارے ایمان میں مضبوطی آئی ہے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو اس نیت سے بھی اگر کوئی مناظرہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ
لوگ اس کو سنیں گے چونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. اب جو لوگ اس میدان میں کام نہیں کرتے ہیں تو وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ پیچھے رہ گئے اس میدان میں، اور پھر ایسے لوگوں کی ٹانگ کھینچی جائے کہ جو اس میدان میں آگے بڑھ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی جو نیت ہے اس میں یہ حسد بھی ہے مفتی شمائل صاحب کے تعلق سے. اور میں ایسے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو نوجوانوں کے اوپر آپ رحم کریں اور اپنے حسد کو اپنے پاس رکھیں، چونکہ اس کا نقصان آپ ہی کو آخرت میں ہونا ہے. مفتی شمائل صاحب ماشاءاللہ ایک صالح نوجوان ہیں اور اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھی معلومات ان کے پاس ہے، ٹھیک ٹھاک ان کا مطالعہ ہے. اس کی کوئی گارنٹی کوئی انسان نہیں دے سکتا کہ جب آپ میدان مناظرہ میں یا ڈیبیٹ میں اتریں گے تو آپ ہی کی جیت ہر حال میں ہوگی. یہ بات رکھیے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مفتی شمائل صاحب جیتیں یا ہاریں کوئی گارنٹی نہیں ہے، جیتیں یا ہاریں خدا نخواستہ. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اب اسلام کا مقدمہ جو ہے جناب وہ ختم ہو گیا. مفتی شمائل ایک امت مسلمہ، اتنی عظیم الشان امت مسلمہ، اس کا ایک فرد ہے، اس کے ایک عالم ہے. وہ حسن نیت کے ساتھ اس میدان میں کود رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام کا کلمے کو بلند کریں گے. کیا ضروری ہے کہ جب میدان جنگ میں مسلمان سپاہی جنگ لڑتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ جیتیں؟ جنگ احد میں بہرحال نقصان ہوا تھا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے باوجود بہت سے صحابہ شہید ہوئے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، ایک انسان کے مطالعے کو دیکھنا چاہیے، اس کی فکری جو پرواز ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہی کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا، اسلام کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے کے سارے مناظرے جو لائن اپ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے ہوں گے، اور اس میں اسلامی اخلاق کی جھلک دیکھنے کو ملے گی، اور دنیا کے سامنے ایک پیغام جائے گا کہ سویلائزڈ انداز میں جو مکالمے ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. تو بلکہ مغربی ممالک میں آپ آکسفورڈ کا جو کلچر ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا، وہاں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا جاتا ہو کہ جس میں کسی نہ کسی موضوع پر ڈیبیٹ نہ ہو رہی ہو، اور بڑے اچھے انداز میں اکیڈمک ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ہارورڈ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. تو یہ جو کلچر تھا گفتگو کا، یہ جو کلچر تھا مکالموں کا، اپنی بات دلائل کے ساتھ رکھنے کا، یہ کلچر دراصل ہماری صفوں سے ختم ہو گیا ہے. اس کلچر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یعنی یہ بھی انٹرفیت ڈائلاگ کا ایک حصہ ہے. انٹرفیت ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات رکھیں، میں اپنی بات رکھوں، اور آپ کی بات اگر مدلل نہیں ہے تو میں اس کو رد کروں، اور اس کے بعد پھر چائے پانی پر ملاقات ہو، اور اپنا راستہ لے. جس کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے، جس کو نہیں کرنا وہ نہ کرے. اگر یہ اس لیول تک آپ کا معاشرہ آ گیا، اس لیول تک آپ لوگ سویلائز بن گئے، یعنی تمام لوگ سویلائز بن گئے، تو اس ملک میں نہ کبھی فساد ہوگا، نہ کوئی فرقہ واریت ہوگی، نہ کسی کی دکان جلائی جائے گی، نہ کسی کی ماب لنچنگ ہوگی. سب لوگ امن و امان. سارے مسائل تو یہی ہے نا. تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اس کلچر کو پروموٹ کرنا ضروری ہے. بہرحال یہ چند باتیں شروع میں مجھے عرض کرنی تھی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حسن نیت کے ساتھ اس میدان میں آئے ہیں ان سب کی نصرت فرمائے. تو آگے بڑھتے ہیں. جی توحید صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.